الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی کے اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، انسان ہیں، اور انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ خطا سے امکنات ہوتا ہے، غلطی کرتا ہے۔ انسان معصوم نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی تو وہ دنیا کا سب سے جھوٹا انسان ہے۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور کائنات میں اس پہلے انسان سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ ہر انسان غلطی کرتا ہے، ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے، لیکن خطا اور غلطی کے بعد انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ ابلیس کا ہے اور دوسرا راستہ آدم کا ہے۔ ابلیس کا راستہ یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد ڈٹائی اختیار کرنی ہے، اکڑنا ہے، گناہ کے بعد
گناہ کا عذر پیش کرنا ہے اور اپنی غلطی پر اصرار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ دریافت کی گئی تو اس نے اپنی بغاوت کا عذر پیش کیا، اور آپ جانتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ۔ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے مٹی سے پیدا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، مجھے آگ سے بنایا گیا۔ آگ کی فطرت ہے کہ وہ نیچے سے اوپر جاتی ہے، اور مٹی کی فطرت ہے کہ وہ اوپر سے نیچے آتی ہے۔ میں تو برتر ہوں، میں بالا تر ہوں، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اسے کہا جاتا ہے چوری اور سینہ زوری۔ یہ ہے شیطان کا راستہ، غلطی ہو جانے کے بعد ڈٹائی کا رویہ اختیار کرنا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ کیا ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد ندامت اور شرمندگی کا رویہ اختیار کرنا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی تمام نعمتوں سے نوازا تھا، ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، بس آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پر۔ اور شیطان نے اسی درخت کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، پھسلایا اور بلایا۔ انسان کی فطرت کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی نعمت آ جاتی ہے تو وہ خواہش کرنے لگتا ہے کہ یہ مجھ سے کبھی چھنے نہیں، یہ ہمیشہ میرے پاس رہے۔ پیسہ آ جائے نا تو بندہ کہتا ہے اب میں ہمیشہ پیسے والا ہی ہوں۔ انسانی فطرت کے اس کمزور پہلو سے فائدہ اٹھا کر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور پتہ ہے کیا کہا؟ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کو کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے لگ جاؤ، نکلو گے نہیں یہاں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت ملی تھی نا، تو انسانی فطرت کے اس ویک پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ابلیس نے برخلایا کہ اس درخت کا پھل کھا لو، میری بات مان لو، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہنے لگا حلفاً کہتا ہوں کہ تمہاری ہمدردی کے نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں، میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، مان لو میری بات، بڑے فائدے میں رہو گے۔ یہ دیکھو جنت کی موج مستی، اس درخت کو چکھ لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کبھی نہیں نکلو گے، ہمیشہ یہی رہو گے۔ اور میں نے عرض کیا انسان کی نیچر ہے کہ وہ نعمتیں آ جائیں تو کہتا ہے کاش کبھی یہ مجھ سے چھن نہ جائیں۔ آگے بہکاوے میں حضرت آدم علیہ السلام درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر جنت کی ساری نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ پھر ندامت ہوئی، احساس ہوا اپنی غلطی کا، اور اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، شیطان کو ندامت نہیں ہوئی، شرمندگی نہیں ہوئی، اسے یہ احساس نہیں ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوا، اور توبہ کی پہلی سیڑھی احساس ندامت ہے، گناہ پر شرمندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کے الفاظ کو قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور یاد رکھیے کہ انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، کسی کا نقصان نہیں کرتا۔
نہ وہ اپنے رب کا کچھ بگاڑتا ہے. ہر گناہ اپنی جان پہ ظلم ہے، اپنے حق میں زیادتی ہے. کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا تو بڑا نقصان اٹھائیں گے. اللہ کوئی ٹھکانہ ہمارا نہیں ہوگا. اگر تو نے اپنی بارگاہ سے ٹھکرا دیا تو پھر ہمیں پناہ کہاں ملے. بڑے ایمان افروز کلمات اس دعا کے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں ان کلمات کو ضرور تازہ کیا جائے. اسی سے ملتی جلتی ایک دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھلائی تشہد میں پڑھنے کے لیے. اسے استغفار صدیقی کہا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. بیان ہی ہوئی الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کے، یا اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ کے رسول نے یہ سکھلایا کہ یوں اللہ سے سوال کیا کرو کہ یا اللہ تجھ جیسا گناہگار کوئی نہیں اور تجھ جیسا بخشنے والا کوئی نہیں. انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے بڑے ظلم کیا اپنے آپ پر، یعنی بڑے گناہ کیے. ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، یا اللہ اپنی جناب سے میری مغفرت فرما دے، میری بخشش کر دے. وارحمنی، اور مجھ پہ رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم، تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا. میں نے جیسا کہ عرض کیا نا کہ انسان کی نیچر ہے اس سے غلطی ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار، بلکہ صحیح ترجمہ یہ ہوگا بہت خطا کار. وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہگار، بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے. گناہ ہوگے انسانوں سے، غلطیاں ہوگی، لیکن اللہ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں کہ جو اس کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لیتے ہیں اور جھک جاتے ہیں. قرآن کریم میں پوری فہرست دی گئی ہے، مختلف مقامات پر یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کن بندوں کو پسند فرماتے ہیں. انہی میں سے بندوں کی ایک قسم ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے کثرت کے ساتھ توبہ کرتے رہتے ہیں، معافیاں مانگتے رہتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. یعنی ان سے نہیں جن سے گناہ ہی نہیں سرزد ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں، ان سے جن سے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور معافیاں مانگتے رہتے ہیں. چھوٹے موٹے گناہ ہر انسان سے ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح مسلم شریف کی ایک صحیح حدیث ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہ نہ کرتے تو میں تمہاری جگہ ایک ایسی مخلوق پیدا کروں گا کہ جو گناہ کرے گی اور مجھ سے توبہ کرے گی، مجھ سے معافی مانگے گی. اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کو اپنی بارگاہ میں تائب ہونے والے اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے تو گناہ ہی بہت زیادہ ہیں، کیسے توبہ کروں، کیسے معافی مانگوں، آخر کس کس جرم کی اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کروں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے،
تیرے گناہ اگر آسمان کے کناروں تک بھی پہنچ جائیں، یعنی زمین اور آسمان تیری خطاؤں سے بھر جائیں، اور پھر تو مجھ سے آ کے سچے دل سے معافی مانگ لے، میں زمین و آسمان کی حدود تک پہنچے ہوئے تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ولا ابالی، اللہ فرماتے ہیں مجھے نہیں کوئی پرواہ کہ تیرے کتنے گناہ، بس تو سچے دل سے میری بارگاہ پہ آ کے جھک جا، مجھ سے معافی مانگ لے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، اور میں نے ایک جگہ پر پڑھا ہے کہ غلاف کعبہ پر لکھی ہوئی ہے، بڑے موٹے الفاظ، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، کہ جس سے کوئی برائی سرزد ہو جائے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگے، اگلے الفاظ پتہ کیا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ نہیں ہے، اگلے الفاظ ہی بڑے عجیب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفورا رحیما، جب وہ آ کے مجھ سے معافی مانگے گا میرا گنہگار بندہ، تو مجھے بخشنے والا بھی پائے گا اور رحم کرنے والا بھی پائے گا، مجھے ناراض نہیں پائے گا، روٹھا ہوا نہیں پائے گا، مجھے مہربان پائے گا۔ قرآن کریم کی جن آیات بینات میں روزوں کی فرضیت کا تذکرہ ہے، روزوں کے مسائل کا تذکرہ ہے، اعتکاف کے احکام کا تذکرہ ہے، انہی آیات میں ایک چھوٹی سی آیت دعا کے بارے میں ملے گی، سورہ بقرہ کے اس رکوع کے بالکل سینٹر میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت اور احکام ذکر فرمائے۔ آیت کا ترجمہ آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے حبیب جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، دور ہے یا نزدیک ہے، اگر دور ہے تو اونچی آواز سے بلائیں اور اگر قریب ہے تو آہستہ آواز سے پکاریں۔ فرمایا اے میرے نبی ان کو بتلاؤ میں قریب ہوں، اور کتنا قریب ہوں اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمائی، نحن اقرب الیک من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا جی چھت پہ سیڑھی کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا، اللہ تک وسیلے کے بغیر کیسے پہنچا جا سکتا ہے جب تک کسی ہستی کا واسطہ نہ دیا جائے۔ تو چھت تو دور ہے نا، چند فٹ کے فاصلے پر ہے، اس لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ تو جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، جو تمہارے رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، جو تمہارے دل کی گہرائیوں میں رہتا ہے، جو تمہارے وسط قلب میں رہتا ہے، جو تمہاری روح کی پنہائیوں میں رہتا ہے، وہ جو تم سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگلے الفاظ میں فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اے نبی میرے بندوں کو بتلاؤ کوئی بھی تم میں سے مجھے پکارے گا، جس وقت پکارے گا میرے دروازے کو بند نہیں پائے گا، میں اس کی پکار کو سنوں گا بھی اور قبول بھی کروں گا، میں ضمانت دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ فرماتے ہیں ذرا مجھے پکار کے دیکھو تو صحیح، آزماؤ تو صحیح، اور مجھ پہ جیسے ایمان لانے کا حق ہے ویسے ایمان تو لاؤ۔ تمہارے سچے یقین اور ایمان کے ساتھ میری بارگاہ میں آنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن میرے راضی ہونے میں اور معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ گئے، غلط فہمی میں ڈوبے ہوئے بیچارے اور گناہ کر کر کے تھکے ہوئے، مایوس، کہنے لگے جناب ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے آپ ہمارے سوال کا جواب دیجیے۔ ہم نے دنیا کا کوئی گناہ نہیں چھوڑا، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، اور ہر گناہ کیا بڑی کثرت کے ساتھ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں معافی نہیں مل سکتی، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کرنا ہی نہیں تو پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اسلام میں آنے سے کیا ملے گا؟ پھر وہی کفر کی زندگی گزارتے ہیں، پھر کرتے رہتے ہیں گناہ۔ ذرا جگہ
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے یہ آیت اتاری۔ آیت کیا ہے؟ پیغام رحمت ہے۔ آیت کیا ہے؟ پیغام مسرت ہے۔ آیت کیا ہے؟ نوید بہار ہے۔ آیت کیا ہے؟ گناہگاروں کے لیے شفا ہے۔ آیت کیا ہے؟ زخمی دلوں کے لیے ٹھنڈک ہے۔ آیت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مژدہ جاں فضا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے حبیب، یہ میرے گناہگار بندے تیرے پاس بیٹھے اور پوچھ رہے ہیں کس کس گناہ کی معافی اللہ دے گا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ان سے کہیے یا عبادی الذین اسرفوا انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم جیسے بھی ہو تو میرے بندے، میری مخلوق ہو، میری رحمت سے تم نے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ کہتے ہیں کس گناہ کو اللہ معاف کروں گا؟ اللہ نے فرمایا سب کو معاف کر دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان سے کہیے کہ دائرہ اسلام میں آؤ، میرا دین قبول کرو، میری دعوت پہ لبیک کہو، اللہ کی بغاوت سے توبہ کرو، گناہوں کی زندگی چھوڑو، رب کے بندے بن کر جینے کا عزم کرو۔ اللہ فرماتے تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، میں ہوں ہی بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ بعض اوقات انسان توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے۔ اس حوالے سے ایک نمایاں بات یہ ہے کہ بندہ اپنی توبہ کو ٹالتا رہتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر آج کل کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ مثلا نوجوان اکثر یہ سمجھتے ہیں ابھی جوانی ہے، ابھی طاقت ہے، ابھی قوت ہے، ابھی رگوں میں گرم خون کی روانی ہے، ابھی صحت ہے، سلامتی ہے، ابھی تو موج مستی کرنے کے دن ہیں، ابھی تو زمانے کے لطف اندوز ہونے کے دن ہیں، ابھی تو جناب جوانی دیوانی ہے۔ کچھ عمر ڈھل جائے گی نا، کچھ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوں گے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، تو پھر نیک بن جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو کل ہے نا کہ کل میں یہ کروں گا، کل وہ کروں گا، اللہ کی قسم ہے بندے کی زندگی میں وہ کل نہیں آتا، موت آ جاتی ہے۔ اور موت کا کیا پتہ کل کسی نے دیکھا ہے؟ پوری کائنات کے 8 ارب انسانوں میں سے کوئی ایک بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے وہ کہے کہ میں کل کا سورج نکلتا ہوا دیکھوں گا، صرف میرا رب جانتا ہے۔ تو یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے نوجوانوں کی طرف سے کہ جوانی ابھی نئی نہیں ہے، کچھ عرصے کے بعد توبہ کر لے، کچھ مزے کر لے ابھی۔ اسی طرح ٹالتے ٹالتے موت آ جاتی ہے، پھر بندے کو ہوش آتی ہے، بندہ توبہ کرتا ہے، اور پتہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ذرا توجہ فرمائیے گا، اللہ کا اعلان وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ فرماتے ہیں میری بارگاہ میں ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہوں پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، برائی پہ برائی کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، حتیٰ کہ پھر جب ان کو موت آتی ہے تو کہتے ہیں یا اللہ اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی توبہ نہیں۔ یہ توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی جب غوطے لیے نا پروردگار عالم نے، پہلے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں، اور جب سمندر کی پستیوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے گھیرا تو کہنے لگا میں رب کہاں، میں تو شے ہی کوئی نہیں، آمنت برب العالمین، میں تو رب العالمین پر ایمان لایا ہوں۔ رب موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر، جن کی دعوت توحید کو میں ٹھکراتا رہا اور مذاق اڑاتا رہا کہ کس رب کی بات کرتے ہو۔ پتہ ہے کیسا تھا یہ فرعون؟ اپنے وزیر حامان سے کہتا تھا، یہ موسیٰ کہتا میرا رب بڑا اونچا ہے، ذرا اونچا مینار بناؤ میں اس پہ چڑھ کے دیکھوں آخر اس کا رب کتنا اونچا ہے۔
یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. جب ڈوبنے لگا توبہ کی، اللہ نے فرمایا نہیں اب نہیں، آنا اب توبہ کرتا ہے. وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اور اس سے پہلے تجھ سا باغی میری زمین پر کوئی نہیں تھا. تو بھائیو یہ ڈالتے ڈالتے توبہ کو نا زندگی گزر جاتی ہے. پہلے لمحے میں توبہ کرنی چاہیے، پہلے لمحے میں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف دیکھیں، کہنے لگے یوسف کو کسی بے آباد جگہ میں دور دراز گرانے میں چھوڑا ہو یا اس کو قتل کر دو. حسد جو ہے نا، حسد بڑی بری شے ہے. یہ بھائی بھائی کو بھی جدا کر دیتا ہے. تو کہنے لگے کہ بھائی اپنے بھائی کو قتل کریں گے، اسے کہیں دور دراز چھوڑ کے آئیں گے. تھے تو پیغمبر کی اولاد نا، اس ضمیر میں کچھ زندگی تو موجود تھی نا. کہنے لگے قتل کریں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. پھر شیطان نے وہی وار علم میں آزمایا جو عام انسانوں پہ آزماتا ہے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہنے لگے پھر نیک بن جائیں گے، صالح بن جائیں گے، پھر اپنی زندگی کی ڈگر درست کر دیں گے. اس کو ٹھکانے لگانے کے بعد بڑے متقی پرہیزگار بن جائیں گے. بعد اوقات بندہ یہی نہیں کہتا چل یار ہونا ہے کام کر لیتے ہیں، پھر اگے تو چھٹ دیں گے، آئندہ نہیں کریں گے. آئندہ پھر بندہ وہی کہتا ہے، اس کے بعد پھر وہی کہتا ہے. یہ جو قرآن کریم کے الفاظ نا جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر اس کے بعد نیک بن جائیں گے، وہ بعد پھر کبھی نہیں آتا، پھر بہت ہی آتی ہے بندے. اسی طرح میرے بھائیوں توبہ کے راستے میں ایک رکاوٹ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے اگر میں نے گناہوں کو چھوڑ دیا نا، سچی توبہ کر دی تو میرا سٹیٹس ختم ہو جائے گا، معاشرے میں میرا جو وقار، میری دہشت، میرا دبدبا، میری شان و شوکت، یہ ہٹو بچوں کی صدائیں. ہو سکتا ہے توبہ کرنے کی وجہ سے کوئی سودی کاروبار کرنے والا کروڑوں میں کھیلتا ہو نا جی، اس کے دل میں توبہ کا خیال آئے تو وہ جھٹک دے گا، میری کوٹھیاں کہاں جائیں گی، میری کاریں کہاں جائیں گی. کوئی بے ایمان افسر، کوئی راشی، کوئی بیوروکریٹ، کوئی بدعنوان وزیر بشیر، ہمارے تو ان لوگوں کے تو ویسے زمین ہی مرے ہوئے ہیں نا، ان کو تو شاید خیال ہی نہیں آتا ہوگا توبہ کا. بعض اوقات انسان کی توبہ کے راستے میں یہ حجاب آ جاتا ہے کہ اگر توبہ کر دی، اللہ سے معافی مانگ لی، یہ زندگی چھوڑ دی، تو پھر یہ دنیا کا کر و فر نہیں رہے گا، ٹھاٹ باٹ نہیں رہے گا. پھر عرب کا ایک بڑا پرانا شاعر گزرا ہے، یہ یوں سمجھ لے کہ اسلام کی آمد کے کوئی 200-300 سال بعد کی بات ہے. بڑا مشہور شاعر ہے عربی ادب کا، ابو نواس. آج بھی اس کی شاعری کا چرچا ہے، لیکن وہ اپنے اشعار میں بےہودگی پھیلایا کرتا تھا، عورتوں کے بارے میں باتیں کرتا، عشقی اشعار کہتا، ولگر باتیں کرتا. اور دوسری طرف اسی دور میں اسی پائے کا ایک اور شاعر تھا ابو العطاہیہ. اس کی شاعری کی بنیاد اللہ کا دین تھا، نیکی کی باتیں کرتا، اصلاح کی باتیں کرتا، لوگوں کو دین کی زندگی کی طرف راغب کرتا. اس ابو العطاہیہ نے ابو نواس سے کہا اللہ کے بندے اپنی شاعری کو مقصدیت کا ذریعہ بنا، نیکی کی ترویج کا ذریعہ بنا. یہ تو اپنے اشعار میں اتنی بےہودہ باتیں کرتا ہے، اتنی گندی باتیں کرتا ہے، اس کو چھوڑ دے. اس کا جواب تاریخ میں محفوظ ہے. اس نے جواب دیا اگر میں نے اس طرح کی شاعری چھوڑ دی نا، معاشرے میں اور لوگوں میں میرا جو مقام ہے اور جو میرا سٹیٹس ہے وہ باقی نہیں رہے گا. جب تک بندہ اس رکاوٹ کو عبور نہیں کرتا اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے. ہالی ووڈ کے بڑے بڑے اداکار آئے، مرد اور عورتیں، انہوں نے توبہ کی ہے، سچے مسلمان بن گئے. اسی طرح آپ کے ملک کا ایک بڑا معروف کرکٹر ہے سعید انور،
اس کی چھوٹی سی بیٹی فوت ہوئی، ایک ہی بیٹی تھی، بہت پیاری تھی اس کو، اس کی موت سے دل کو دھچکا لگا، اس نے کہا اوہ یہ تو زندگی آئی کچھ نہیں، یہ تو دنیا کی بے ثباتی ہے۔ اس نے جناب داڑھی رکھ لی، چہرے پر سنت سجا لی، نمازی بن گیا، دین کا داعی اور مبلغ بن گیا۔ ایسی کئی زندگی آپ کو بدلتی ہوئی ملتی ہے، اور بعد ایسے بھی ملتے ہیں جو توبہ کرنے کے بعد بھی ان کے اندر اس طرح کی منفی حرکات پائی جاتی ہیں۔ آزاد کشمیر کی ایک لڑکی، بہت بڑی سنگر، اس نے بھی اس گناہوں کی زندگی کو چھوڑا، اور اس نے تمام لوگوں سے کہا کہ یوٹیوب پر میرا کوئی کلپ نہ چھوڑا جائے، کوئی ویڈیو نہ چھوڑی جائے، کوئی تصویر نہ چھوڑی جائے، میں اس گندی زندگی کی کوئی ایک بھی رمق اپنے اندر باقی نہیں رکھنا چاہتی۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے نا، کچھ قربان تو کرنا پڑتا ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ حج کعبے کا کیا اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی۔ اس طرح کا رویہ نہیں چل سکتا۔ بعض لوگ اس وجہ سے توبہ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر رہے ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی کثرت انسان کو قیامت کے دن گھیر لے گی اور اسے جہنم کے حوالے کر دے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، اور میری امت کے لوگوں، چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو بڑا حقیر اور کم تر سمجھ کے نظر انداز کر کے ان کا ارتکاب کرتے ہو، ان سے بچو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، وہ فرماتے ہیں مومن کی مثال یہ ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اس کے ضمیر پہ اتنا بوجھ ہوتا ہے، اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں اور ابھی وہ پہاڑ مجھ پہ گر جائے گا۔ کہتے ہیں منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور اسے ضمیر میں اتنی بھی کشش محسوس نہیں ہوتی، وہ اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا اور سمجھتا بس ناک میں مکھی بیٹھی ہوئی تھی، اس کو یوں کر کے اڑا دیا۔ اور کسی اللہ کے بندے نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتا ہے گناہ کی چھٹائی کی طرف نہ دیکھ، اس رب کی بڑائی کی طرف دیکھ جس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ، ان کو ہلکا سمجھ کر توبہ کو ملتوی کرتے چلے جانا اور ان میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے جانا، یہ انسان کو تباہی اور بربادی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح توبہ کے راستے میں عام طور پر ایک رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ بندے کی صحبت اچھی نہیں ہے، اس کے دوست اچھے نہیں ہیں، اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے لوگ اللہ کے نافرمان ہیں۔ وہ توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے جو صحبت ہے، اس کی جو کمپنی ہے، وہ اسے توبہ کے راستے پر ایک قدم ہی نہیں رکھنے دیتی، اس کا ماحول اس کو اجازت نہیں دیتا۔ دوست احباب تقاضا کر کے، اصرار کر کے اسے پھر اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ سچے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ صرف زبان سے سچ بولنے والے نہیں، جن کے کردار کے اندر بھی سچائی ہے، جن کی ڈیلنگ کے اندر بھی سچائی ہے، جن کے لین دین کے اندر بھی سچائی ہے، جن کا پورا کریکٹر سچائی کا آئینہ دار ہے، جو زندگی کے ہر معاملے میں کھڑے ہیں، جو قول اور عمل کے صادق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ رہا کرو گے تو ان کی صحبت کی برکت سے تم بھی سیدھے راستے پر گامزن رہو گے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں خود تو نیک نہیں ہوں، میں تو گناہگار آدمی ہوں، لیکن نیکوکاروں سے محبت کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے
کہ اللہ ان نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے مجھے بھی اپنی اصلاح کی توفیق عطا کر دے گا، اور ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح توبہ کے راستے میں میرے عزیزو ایک رکاوٹ یہ ہے کہ انسان تقدیر کا بہانہ بناتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہماری تقدیر میں، ہماری قسمت میں ہوگا، توبہ کر لیں گے۔ بعض لوگ ان پہ حج فرض ہو چکا ہونا جی، پیسے والے ہو، ان سے کہے آپ نے ابھی حج نہیں کیا، فرض ہو چکا، تو کہیں گے ہماری قسمت میں ہوگا تو حج کر لیں گے۔ بعض بے روز لوگ جو ہیں ان سے پوچھیں روزہ کیوں نہیں رکھا، وہ کہتے ساری قسمت ہے جی نہیں، ہماری قسمت میں لکھا ہوگا تو روزہ رکھ لیں گے۔ اسلام کی شریعت نے جو قاعدہ کلیہ اپنے ماننے والوں کو دیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کے لیے تقدیر کو دلیل نہ بناؤ۔ اگر تقدیر کو دلیل بنانا ہے تو اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کو بناؤ۔ اگر اللہ کی طرف سے گھر میں خدا نخواستہ کسی فرد کا انتقال ہو گیا، پھر کہو تقدیر میں لکھا تھا۔ اگر کوئی تکلیف مصیبت آ گئی ہے تب کہو قسمت میں تھا۔ اگر کاروبار میں خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو گیا ہے تو پھر کہو کہ تقدیر میں تھا۔ اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کر کے اور اس کے فرائض اور واجبات کو ترک کر کے تقدیر کا بہانہ بنانے والے بے وقوف لوگ ہیں۔ کبھی بیمار ہوئے تو بجائے ڈاکٹر کے پاس جانے کے یہ کہا کہ تقدیر میں لکھا ہوگا تو صحت مل جائے گی۔ کبھی دکان اور کاروبار پر جانے کی بجائے یہ کہا گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، تقدیر میں لکھا ہوگا تو رزق مل جائے گا۔ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں دوڑ دھوپ، کوشش اور کاوش اور نیکیوں کے حوالے سے تقدیر کی بات، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا جو انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، اور بندہ اپنی توبہ سے محروم رہتا۔ اسی طرح توبہ کے راستے میں ایک رکاوٹ کئی لوگوں کے راستے میں آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نمازی ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم نے عمرے کیے، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم جناب تہجد بھی پڑھتے ہیں، ورد وظیفے بھی کرتے ہیں، ہم بڑے نیکوکار ہیں۔ تھوڑے سے گناہ بھی ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ انہیں متنبع کیا جائے نا یہ کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں لو جی انیاں نیکیاں کیتیاں نے تو جے کدی کدی یہ ذرا منہ مار لیں گا تو ذرا کی ہونے لگا۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ رویہ اور یہ قول مومنانہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ میرے بندے وہ ہیں جو میری راہ میں دیتے رہتے، صدقہ کرتے، خیرات کرتے، زکات دیتے، انفاق کرتے، میری رضا کے لیے میرا دیا مال خرچ کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ کیا ہوتا ہے وقلوبهم وجلۃ، ان کے دل پھر بھی ڈرتے رہتے، ڈرتے رہتے انہم الی ربہم راجعون، اس خیال سے وہ کانپتے ہی رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، کہیں ہماری نیکیاں ہمارے منہ پر نہ دے ماری جائیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری نیکیاں قبول ہونے کے قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور آپ میری بات کی سچائی کی گواہی دیں گے، جتنا اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ ہے نا اتنا ہی ڈرتا ہے اور کہتا ہے پتہ نہیں رب کو میری کون سی حرکت اور کون سا عمل ناپسند آ جائے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور جو لاپرواہ انسان ہے، اللہ کا باغی انسان ہے، خطا کار انسان ہے، اس کو ڈرائے گا تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں رب میری کیڑی ادا پسند آ جائے۔ جن کی ادائیں ہیں وہ ڈرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں، اور جن کے پلے کچھ نہیں ہے وہ خوش فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں، نہ جانے رب کو ہماری کون سی ادا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے پتہ نہیں کون سی ادا ناپسند آ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ کہا، اللہ کی رحمت پر بھی بعض لوگ حد سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ مجھے کئی مرتبہ لوگوں نے کہا، میرے دوستوں نے کہا جو اسکول یونیورسٹی کالج میں پڑھے ہوئے، آپ ایویں ڈراتے رہتے ہیں، یہ کرے وہ کرے، یہ چھوڑ دے وہ چھوڑ دے۔ اللہ معاف کرنے والا قرآن کریم میں کتنی جگہ پہ آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ بالکل اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ غفور ہے، اللہ غفار ہے، اللہ بخشنے والا ہے،
ذرا قرآن کریم کی ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناؤں، سورہ ہجر کی آیت. اللہ فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی میرے بندوں کو بتا دو بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں. اور آیت کے اگلے الفاظ پتہ کیا ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن یہ بھی یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. واللہ اگر غفور اور غفار ہے تو کیا جبار اور قہار نہیں ہے؟ کیا ظلم انتقام نہیں ہے، بدلہ لینے والا؟ کیا اس نے یہ نہیں کہا ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے. وہ ایک دفعہ میرے استاد محترم نے بتایا کہ بچے نہ کھیل رہے تھے، دائرہ لگا کر ان کے اندر انہوں نے نا کچھ یہ کیڑے جو ہوتے ہیں نا جی عام گھروں میں پائے جانے والے کیڑے، وہ 8-10 چھوڑے ہوئے تھے. اور ایک کہہ رہا تھا دیکھتے ہیں اگر کسی کی طرف سے وہ کیڑا دائرے سے باہر نکل گیا نا تو وہ ہار جائے گا. ایک بچے کا وہ کی طرف سے وہ جو کیڑا تھا نا وہ لائن کے قریب پہنچ گیا. دوسرے نے کہا وہ جا رہا ہے، اس نے کہا دیکھنا کتوں تک جانا ہے. اللہ بھی ڈھیل دیتا ہے، جا ذرا کتوں تک جانا ہے. بندہ سمجھتا میں انیاں نافرمانیاں دیر رات کرن دیا مینوں ہوندا تے کچھ نہیں پیا. مولوی آوے ڈراتے رہتے ہیں اللہ یہ کر دیں گے، اللہ وہ سزا دیں گے، یہ سزا دیں گے. چھوڑ دو یہ اللہ کی نافرمانی اور بغاوتیں، دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں کچھ ہو تو وہ بھی کچھ بھی نہیں رہا، ہم تو بالکل محفوظ ہے، صحیح سالم ہے، نہ ہمارے کاروبار کو کوئی نقصان، نہ ہمارے گھر کو کوئی نقصان، نہ ہمارے خاندان کو، نہ خود ہمیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ گناہگار کو ڈھیل دیتا ہے جو توبہ نہیں کرتا. اللہ کہتے ہیں جا تیری رسی دراز کرتا ہوں تجھے ذلیل کرنے کے لیے، تجھے گناہوں کے اندھے راستے پر چھوڑتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا پھر اللہ پکڑتا ہے ظالم کو، پھر چھوڑتا نہیں. اور اللہ کے پکڑے کو چھڑانے والا کون ہے؟ ان بطش ربک لشدید. یہی بات اس آیت کے اندر ہے. اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں وہ میری راہ میں دیتے رہتے ہیں. نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، اللہ کی قسم ورد وظیفے کرنا آسان ہے، اذکار کرنا آسان ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا آسان ہے. اے جیب ڈھیلی کرنا بڑا مشکل ہے، مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ نے قسمیں اٹھا کے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، پیسے سے بڑا پیار کرتا ہے. لیکن جو اللہ کے حق شناس بنتے ہیں نا وہ اللہ کی راہ میں دے دے کر یہ اعلان کرتے ہیں اللہ پیارا اگر کوئی ہے تو تو ہے ہمیں. دنیا کا مال جو ہے وہ تیری رضا کے لیے نچھاور کرنا اللہ یہ ہمارا حق بندگی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو کہنے لگی اے اللہ کے رسول اس آیت کے اندر کوئی چوروں، ڈاکوؤں، زانیوں، شرابیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ڈرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں. آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف ناموں سے پیار اور محبت کے ساتھ پکارا کرتے تھے. آپ حمیرہ بھی کہا کرتے تھے، آپ سیدہ عائشہ کو عائش بھی کہہ کے پکارا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اس حدیث میں آپ نے کہا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی. آج بھونکنے والے بھونکتے ہیں میری اس ماں کے خلاف، بکواس کرتے ہیں، زبانیں تان دراز کرتے ہیں میری اور آپ کی روحانی ماں پر. قسمت ان کی بگڑ گئی ہے، تباہی ان کا مقدر بن گئی اللہ کی قسم. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کے اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے. یہ جن لوگوں کی بات اس آیت میں ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ تو اللہ کے بڑے نیکوکار اور فرما بردار بندے ہیں. اللہ نے جن کی صفت بیان کی ہے. بھائیو آپ نمازی ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ نے حج کیا ہے، آپ نے عمرے کیے ہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کی قسم آپ کا کوئی کمال نہیں، سب میرے رب کا کرم. میرا اور آپ کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے، پروردگار کی مہربانی ہے. اس کی توفیق سے یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. جو بندہ اپنی نیکیوں کو حقیر سمجھتا ہے اپنی نگاہوں میں اور اپنے عمل کو بڑا نہیں سمجھتا،
اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، توبہ کی توفیق اسی کو ملتی ہے۔ اور آخر میں نوجوانوں کے لیے ایک عرب کے نوخیز نوجوان کا واقعہ توبہ کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رابطہ عالم اسلامی پوری اسلامی دنیا پر ایک محیط، ایک عالمگیر تنظیم کا نام ہے، اس کا ایک رسالہ چھپتا ہے الرابطہ، اس میں اس نوجوان کا مضمون شائع ہوا۔ ابھی میں اختصار کے ساتھ جس کی بات کرنے جا رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، میرے ماں باپ مسلمانوں والی بات مجھ میں کوئی نہیں تھی۔ کہتا ہے زندگی میں کبھی میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، کبھی مسجد میں قدم نہیں رکھا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا قرآن کیا ہوتا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں تھا دین کیا چیز ہے۔ کہتا ہے میں غوطہ خور تھا۔ آپ دیکھتے ہیں نا وہ مخصوص لباس پہن کر اور چہرے پر وہ ماسک لگا کر آکسیجن کا سلنڈر لے کر سمندروں میں اترتے ہیں اور ریسرچ کے لیے، تحقیق کے لیے، دیگر کاموں کے لیے۔ تو کہتا ہے میں ایک دن اسی طرح اپنے معمول کے مطابق سمندر میں اترا۔ کہتا ہے جب میں کافی گہرائی میں گیا تو میرا جو آکسیجن کا کنیکشن تھا نا اس میں خرابی پیدا ہو گئی۔ بس 2-4 منٹ کے اندر اندر مجھے لگا کہ میں موت کی آغوش میں چلا جاؤں گا۔ کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھنا چاہا اس موقع پر، کبھی رب کو یاد نہیں کیا تھا، اللہ کو یاد کیا کلمہ پڑھ، لیکن میں جب بھی کہنا چاہتا نا اشہد اللہ میں کہتا میرے منہ میں پانی بھرا تھا، لفظ نکلتا ہی نہیں تھا۔ کہتا ہے اتنی پریشانی میں بیان نہیں کر سکتا، بے ہوش ہو گیا۔ وہ کہتا میرے ساتھی کہتا ہے مجھے اس حالت میں سمندر سے باہر لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے میری زندگی رکھی، اس نے بچایا مجھے، اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے اپنے آپ کو دنیا میں موجود پایا، ورنہ بے ہوش ہونے سے پہلے میں سمجھ رہا تھا میرا قصہ تمام ہو چکا ہے۔ کہتا ہے اس بات نے میرے دل پہ ضرب لگائی اور میں نے کہا وہ چھوڑ دے، رستہ بدل لے۔ کہتا ہے اللہ سے میں نے معافی مانگی، رو رو کے رب سے میں نے توبہ کی، وعدہ کیا پروردگار سے یا اللہ تیرا بندہ بن کے جیوں گا، تو نے مجھے ایک اور موقع دیا جینے کا، نئی زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ تیرا بن کے رہوں گا۔ وہ کہتا پھر اس کے بعد میری زندگی یوں سمجھو کہ دین کے سائے میں گزرنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد کہتا ہے میں نے دوبارہ وہی لباس پہنا، آکسیجن کا سلنڈر، وہ جو لباس کا حصہ تھا وہ اپنے ساتھ دیا، اور کہتا بالکل اسی جگہ پر میں غوطہ لگا کے پہنچ گیا کہ جہاں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوا تھا۔ اور کہتا ہے مقصد میرا کیا تھا، این اس جگہ پر پہنچ کر سمندر کی تہ میں اتر کر میں نے اپنے رب کے سامنے سجدہ کیا اور کہا یا اللہ یہ سجدہ شکر بھی ہے اور یہ میرے لیے ایک باعث افتخار بات بھی ہے، آج تک دنیا میں کسی نے سمندر کی گہرائیوں میں اتر کر تجھے سجدہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں پھر توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے عزیز، جو سچی توبہ کرے نا اللہ اس کے بارے میں اعلان فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو توبہ کر لے، ایمان کی تجدید کر لے، پھر گناہ ترک کرنے کے بعد دوبارہ ان کی طرف رخ نہ کرے، جن گناہوں سے معافی مانگے ان گناہوں کا دوبارہ ارتکاب نہ کرے، اللہ فرماتے ہیں اس کی توبہ ہم قبول کرتے ہیں، لیکن اسے اپنی طرف سے ایک انعام بھی دیتے ہیں، اور وہ انعام یہ ہے اس کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کی جگہ ہم نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ کیسا رحیم و کریم پروردگار۔ اور فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں میں بڑا معاف کرنے والا ہوں اس کو کہ جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرنا شروع کر دے اور ظلمت اور ضلالت کی زندگی کو چھوڑ کر پھر ہدایت اور راستی کی زندگیوں کو اپنا لے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا یہ مہینہ ابھی کل کی بات لگتا تھا شروع ہو رہا، اس کے گزرنے کا نہیں پتا چلا۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ روزے فرض کیے نا، اور فرمایا تم پر میں نے یہ واجب کر دیے روزے، گھبرانا نہیں، ایام معدودات۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ گنتی کے چند دن، گنے ہوئے دن ہیں۔ اب اپنے اختتام کی طرف یہ مہینہ بڑھ رہا ہے،
اور ذرا پچھلے سال جو رمضان آپ نے گزارا اس پہ غور کیجئے. اس ایک سال کے عرصے کے اندر اندر میرے اور آپ کے درمیان سے کوئی ہمارا عزیز رشتہ دار، کوئی بھائی بہن، کوئی چھوٹا بڑا اس دنیا سے گیا ہے کہ نہیں گیا؟ ہمارے گرد و پیش میں سے کئی موت نے اچک لیے، اور اگلے سال آئے گا. سال کہتے ہیں پلک جھپکنے میں گزر جاتا ہے، لیکن ایک سال کے اندر اندر کتنے بڑے بڑے انقلاب رونما ہو جاتے ہیں. جب اگلا سال آئے گا تو پھر اللہ ہی جانتا ہے نا کہ ہم سب میں سے کون دنیا میں موجود ہوگا اور کون نہیں ہوگا. اس لیے یہ اگر رمضان اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ گولڈن چانس، تو کیوں نہ اللہ سے سچی توبہ کریں، کیوں نہ اللہ سے سابقہ گناہوں کی معافی مانگیں، کیوں نہ اپنی زندگی کی ڈگر درست کر لیں، کیوں نہ اپنا جائزہ لے، اپنے گریبان میں منہ ڈالے، اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے، خود اپنے جج بن جائے، جانچے پرکھے سوچے، اور عمل اور کردار میں جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت ہے، چھوٹی یا بڑی ہے، اس کو نکال باہر پھینکے. کیوں نہیں تیار ہے اس کے لیے؟ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے اللہ قبول فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنی بغاوتوں کو چھوڑنے کی ہمت عطا فرما دے، اور ہمیں اپنے حبیب پاک اس فرمان کے مطابق کہ اللہ تو اس مہینے کی ہر رات کو لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، معافیوں کے سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.